إياك نعبد وإياك نستعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، ہم اس عقیدہ کو سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے زیادہ افضل کون تھا. جہاں حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی خاص صحابی تھے، تو دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے بلکہ وہ اہل بیت میں بھی شامل تھے. اب سوال ہے کہ ان دونوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے اسلام اور شریعت کی روح سے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو امام ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اور حضرت ابو بکر صدیق وہ بھی دونوں قریش خاندان سے تھے. معزز سامعین، اسلام وہ واحد مذہب ہے جو ذات پات سے بلند ہے، جو نسل پرستی سے بلند ہے. اسلام میں افضل وہی ہوگا جو تقوی جس کا زیادہ ہوگا. اسلام میں خون نہیں، خونی رشتہ نہیں، بلکہ اسلام میں تقوی دیکھا جاتا ہے. یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق کا تقوی میں کوئی ثانی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو سب صحابہ نے مل کر حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا پہلا خلیفہ قبول فرمایا. اگر اسلام میں نسل پرستی ہوتی تو حضرت ابو بکر صدیق کی بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ نامزد کرنا تھا صحابہ نے، لیکن ایسا نہ ہوا کیونکہ اسلام میں نسل پرستی نہیں ہے بلکہ اسلام میں تقوی دیکھا جاتا ہے. اور جو امامت ہے وہ جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قریش خاندان کے ساتھ ہی رہے گی. صحابہ کا آپس میں موازنہ کرنا کہ کون افضل ہیں زیادہ دوسرے کے مقابلے میں، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے بلکہ یہ صحیح بخاری سے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے. صحیح بخاری میں ایسی بہت سی احادیثیں ہیں جس میں صحابہ جب آپس میں موازنہ کرتے تھے تو وہ افضلیت میں اول مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے تھے. یہ حدیثیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. اور اسی طرح حضرت علی کے بیٹے حضرت محمد بن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سب سے افضل کون ہے انبیاء کے بعد، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں. تو یہ عقیدہ تھا جو حضرت علی نے اپنی سگی اولاد کو سکھایا، اور یہ بات حضرت علی نے عاجزی میں نہیں کی، کیونکہ جو عقیدہ ہوتا ہے اس کو عاجزی میں بھی چھپایا نہیں جا سکتا. جیسے حضرت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں نبیوں کا سردار ہوں، یعنی کہ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے افضل ہوں گے، تو انہوں نے یہ عقیدہ نہیں چھپایا. اسی طرح حضرت علی نے خود فرمایا، اپنے بیٹے کو یہ عقیدہ سکھایا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اور پھر ایک جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اس کی سند بھی آپ کو اس ویڈیو میں دکھائی جائے گی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی مجھے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے زیادہ افضل کہے گا تو وہ کذاب ہوگا اور اس کو کوڑے پڑیں گے. یعنی کہ شریعت میں جو سزا ہے یہ بات کہنے کی کہ افضل ابو بکر صدیق حضرت علی ہیں ابو بکر صدیق یا حضرت عمر کے مقابلے میں، تو شریعت میں اس کی سزا حضرت علی نے خود تجویز فرمائی، اور وہ سزا تھی کوڑوں کی سزا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.